جہاں سبھی سخی ہوں وہاں کہا جائے سب سے زیادہ سخی حسن مجتبیٰ. نہیں پہنچا سکا بات. ایک ہے سخی عربی کا لفظ، دوسرا ہے کریم. میں آج دن میں پیش کر رہا تھا، سخی اسے کہتے ہیں جو خود کھائے، جو بچ جائے وہ دوسروں کو دے دے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو کہے میں خود نہیں کھاؤں گا دوسروں کو دوں گا، اسے کہتے ہیں کریم. اسے کہتے ہیں کریم. الرجال اربعون، وقت ہے نا. لوگ چار طرح کے ہیں. پہلا سخی، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. دوسرا بخیل، جو صرف خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. بخیل جو خود صرف کھانا چاہتا ہے. لئیم، لعین نہیں، لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم جو کہے کوئی کھائے نہ، میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی کو کھانے نہیں دوں گا، اسے کہتے ہیں لئیم. مولانا نے نحو البلاغہ میں پیش کیا. چوتھا لئیم. اور تیسرا لئیم. چوتھا کون ہے؟ کریم. مولا کہتے ہیں جو کہے میں کھاؤں نہ کھاؤں میں دوسروں کو ضرور کھلاؤں گا. اہل بیت کریم ہے، اور اہل بیت جو سب کریم ہیں ان میں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ. The most generous of all the generous is امام حسن علیہ السلام. کتنے کریم تھے؟ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ کریم امام حسن مجتبیٰ ہے، کہ آپ کا دسترخوان مسلسل 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا. جو آئے دسترخوان پہ آ کے کہے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتے تھے رات کا وقت ہے اب کیوں آیا، کہ در پہ آ گیا اسے لازماً کھلاؤ، مسلسل کھلاتے. یہ کریم اہل بیت. امیر المومنین سے متعلق ملتا ہے جب کسی نے کہا نا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا، کہا یا علی حاتم کا ایک محل تھا، حاتم بادشاہ تھا، تو کہا حاتم کا ایک محل تھا، اس کے 40 دروازے تھے. 40 gates to the palace of حاتم الطائی. He was very generous. بہت سخی تھا. 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا چھپ کے، تاکہ اس کو شرم نہ آئے مانگنے والے کو. دیتا تھا، کہتا تھا اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا، پھر چھپ کے آتا، آواز بدل کے پھر وہاں سے دیتا، پھر 40 دروازوں سے دیتا. کہا یا علی بتائیے آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولا نے کہا کہ حاتم سخی تھا، لیکن میں ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی. دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی. جہاں سب سخی ہوں وہاں کریم اہل بیت سید امام حسن مجتبیٰ. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب آپ سوچیے جہاں سب سخی ہوں. جناب امیر سے کسی نے کہا کہ مجھے کھانے کو چاہیے. مولا نے کہا مہمان بن جا میرا. خشک روٹی جو کی مولا نے گھٹنے پہ مار کے توڑی اور پانی میں ڈبو کے منہ میں رکھی. کہا یہ کیا؟ مولا نے کہا میں یہی کھاتا ہوں. کہا مجھے اچھا کھانا چاہیے. کہا قریب میں ایک دسترخوان ہے وہاں چلا جا، وہ بہت کریم ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میرے دسترخوان پہ کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ علی ہیں پتہ نہیں کتنا گوشت کھاتے ہوں گے، کتنا بکرے کھاتے ہوں گے، فاتح خیبر ہے. وہ یہی سوچ کے آیا تھا کہ فاتح خیبر ہے. کہا میں فاتح خیبر کا مہمان بننا چاہتا ہوں. یہ فاتح خیبر. مولا زمین پہ بیٹھ کے خشک روٹی جو کی. کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا میں تو یہ کھا رہا ہوں. خشک روٹی کھا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر اگر چاہیے تو جا، قریب میں ایک دسترخوان ہے وہ بہت کریم ہے، وہ جو خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے. آنے کے بعد کہا بھئی مولا امام حسن سے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا جو چاہتا ہے کھا لے. دسترخوان لگایا اس کے لیے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے ایک جو لفافہ تھا اس میں الگ سے کھانا ڈال لیتا تھا. مولا نے کہا جتنا کھانا ہے کھا، لے جانا چاہتا ہے لے جا، اس طرح سے مت، آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کھانا مت رکھ، جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا. کہا نہیں یہ قریب میں آدمی ہے بہت غریب ہے اس کے لیے لے جانا چاہ رہا. امام جانتے تھے. کہا کس کی بات کر رہا ہے؟ کہا حیدر نام ہے، فاتح خیبر ہے. خشک روٹی کھا رہے تھے، سوچ رہا ہوں ان کے لیے تھوڑا سا گوشت لے جاؤں. مولا نے کہا یہ جو دسترخوان ہے انہی کا ہے، وہ میرے بابا ہیں. کہا اتنا بڑا دسترخوان ہوتے ہوئے خشک روٹی؟ کہا ان کا زہد ایسا ہے، وہ زہد ایسا رکھتے ہیں، انہیں دنیا سے رغبت نہیں ہے. حضرات گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیش کر رہا ہوں میں اب کہ جب معاویہ آیا نا شام، مدینے آیا شام سے، تو اس نے کہا کہ مدینے والوں کا، ان کی شہادت ہو چکی تھی، امام حسن مجتبیٰ کا دور تھا. تو اس نے کہا کہ مدینے میں جتنے علماء ہیں صحابہ ہیں سب کو دعوت دو کہ معاویہ آیا، میں سب کو پیسے دوں گا. دیکھیں بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی کمال نہیں ہے. بیت المال کی نہیں، ٹریجری جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹریجری کہتے ہیں، حکومت کا خزانہ. تو حکومت کا خزانہ اپنا تو نہیں ہے، اس پہ سخاوت دکھانا. یہ پاکستان کے حالات نہیں سنا رہا میں. تو اب وہ بہرحال اس نے کہا کہ بھئی جتنے ہیں نا صحابہ عالم جتنے، سب سے کہہ دو کہ معاویہ آیا وہ سب کو پیسے دے گا. درباریوں کی کمی تو رہی نہیں.
سب پہنچنے لگے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ نام پوچھتا تھا کہ ان کو 100 درہم دے دو, ان کو 50 درہم دے دو, ان کو 200 درہم دے دو, کسی کو 300 400 درہم 500 درہم بھی دی. صبح سے شام تک لوگ آتے رہے. کہ کیا بات ہے, حسن مجتبیٰ نہیں آ رہے؟ ظہر کا وقت قریب آ گیا ہے, حسن مجتبیٰ نہیں آیا. کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں, آپ سے ملنے نہیں آئیں گے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا وہ معاویہ سے کہا کہ بھائی تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے, تمہیں سلام کرنے نہیں آئیں گے, وہ نماز کے لیے آئیں گے. کہا نماز کے لیے آئیں تو ضرور ملوانا. امام آئے نماز کے لیے تو فوراً کہا بھائی جتنا صبح سے لے کے اب تک جو ہے سب کو دیا ہے اتنا اکیلے حسن مجتبیٰ کو دے دو. تو زمین پہ ڈھیر لگ گیا پیسوں کا. اور اس نے فوراً کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں. اچھا, ائمہ کو رسول خدا کی وجہ سے, رسول خدا کو سخت نفرت ہے ہندہ سے, کیونکہ چچا کا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. ائمہ کو بھی سخت نفرت تھی. اگر زیارات میں دیکھیں تو ائمہ کئی مرتبہ نام نہیں لیتے ان کے, کہتے ہیں وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین, کلیجہ چبانے والی کے بیٹے, ملعونہ کے بیٹے, ان پہ بلانا. یعنی ائمہ علیہ السلام نے بڑی سخت نفرت کا اظہار کیا ہندہ سے. اب اسے بھی پتا تھا, لیکن بہرحال اس نے امام کے سامنے کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں, یہ سارا آپ کے لیے. امام فوراً اٹھے, نماز پڑھنے چلے گئے. اتنے میں ایک امام کا چاہنے والا آیا. اس نے کہا مولا میں نے نظر کی تھی, منت مانی تھی, میرا اگر کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے بناؤں گا, امام کے پاؤں میں جا کے پہناؤں گا. تو امام نے کہا رکھ دے, میں پہن لوں گا. آپ نے جوتے سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. پرانے زمانے میں آپ کو پتا لکڑی سے لوگ کاٹتے تھے یا پھر چمڑے کے ہوتے تھے, اور کوئی جوتے نہیں. اب اس نے لکڑی کے کھڑاوے تھے, سستے سے بہت جوتے, اس نے بیچارہ غریب آدمی تھے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں مولا, میں نے منت یہ مانی تھی, نظر یہ کی تھی, اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں میں پہناؤں گا, رکھ نہیں دوں گا, میں آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا, آپ تشریف رکھیں, میں اپنے. تو ایک مرتبہ امام تشریف فرما ہوئے, اس نے امام کے قدموں کو چوما, فوراً امام کے پاؤں میں, امام نے اس کو روکا, اس نے امام کے پاؤں میں اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنائے. جیسے امام کھڑے ہوئے تو امام نے کہا جتنا یہ سونا رکھا تھا نا معاویہ نے سامنے, امام نے کہا یہ سارا تیرا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بھائی بیت المال اس کا نہیں تھا, یہ امام ہی کا تھا. تب اس نے قبضہ کر رکھا تھا, وہ بیت المال پہ سخاوت دکھا رہا تھا, لیکن امام کا اپنا تھا. امام نے کہا یہ سب تیرا. جیسے اس نے کہا کہ مولا سارا میرا, امام نے کہا یہ سارا سونا تیرا. پھر امام نے پلٹ کے معاویہ کو دیکھا, کہا میں فاطمہ کا بیٹا. حضرات گرامی, امام کی سخاوت مشہور ہے, کریم اہل بیت ہیں. امام کی خوشنودی کے بعد بلند صلوات پڑھیں گے.